إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب کے 10 مقاصد ہیں۔ ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے 12ویں کتاب کا تعلق حج عمرہ سے ہے، اور اس میں کئی فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل وہ ہے جس میں حج کے اعمال کا اور حج کے احکام کا تذکرہ ہے، اور اس پہلی فصل میں کئی ابواب ہیں۔ ان میں سے 14ویں باب کا آج ہم آغاز کریں گے۔ باب وجوہ الاحرام، احرام کی اقسام، احرام کی انواع، احرام کی اقسام، احرام کی مختلف شکلیں اور صورتیں۔ وہ کیا صورتیں ہیں، کیا اقسام ہیں؟ الافراد والتمتع والقران۔ احرام کی یعنی کہ جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں، حج میں داخل ہوتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں، تو وہ 3 طرح کا حج ہوگا، 3 طرح کا احرام ہوگا، یا حج افراد کے لیے، یا حج تمتع کے لیے، یا حج قران کے لیے۔ حج افراد، افراد مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو۔ تو حج مفرد وہ حج ہوگا جو عمرہ کے بغیر ہوگا، یعنی کہ میقات سے جب آپ حج کے مہینوں میں مکہ جا رہے ہوں گے تو آپ میقات سے نیت کریں گے صرف حج کی، عمرے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو آپ مکہ پہنچ کے کیا کریں گے؟ مکہ پہنچ کے آپ طواف قدوم کریں گے، یعنی کہ مکہ میں آنے کا، بیت اللہ میں آنے کا طواف، قدوم آنے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے کسی مسجد میں جائیں تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ مسجد حرام میں آتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ طواف قدوم کرتے ہیں۔ تو یہ طواف آپ کریں گے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ اس کے بعد آپ حالت احرام میں رہیں گے۔ کب تک؟ 8 تاریخ تک، اور 8 تاریخ کو باقاعدہ حج شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ مینا جائیں گے، اور پھر آپ 9 تاریخ کو کہاں جائیں گے؟ عرفات میں، اور وہاں پورا دن گزارنے کے بعد شام کو آپ مزدلفہ آ جائیں گے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ تو کون سی تاریخ شروع ہو جائے گی؟ 10 تاریخ۔ 10 تاریخ کو آپ مینا میں دوبارہ آئیں گے، اور پھر آپ بڑے جمرے کو کنکریاں ماریں گے، اور اسی دن آپ جانور بھی قربانی کا ذبح کریں گے، لیکن حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اور آپ سر کے بال منڈوائیں گے، پھر آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ اور صفا مروہ کی سعی حج افراد میں 1 بار ہے۔ کتنی بار ہے؟ 1 بار۔ چاہے آپ طواف قدوم کے ساتھ کر لیں، طواف قدوم وہ جو آپ نے اس موقع پہ کیا تھا جب آپ مکہ پہنچے تھے، داخل ہوئے تھے، اور چاہیں تو آپ 10 تاریخ کے طواف کے ساتھ کر لیں۔ حج افراد کرنے والے پہ کتنی صفا مروہ کی سعی ہے؟ 1۔ چاہے پہلی دفعہ پہلے طواف کے ساتھ کر لیں، چاہے 10 تاریخ کے طواف کے ساتھ کر لیں۔ 10 تاریخ کے طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں،
افادہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی کہ یہ وہ طواف ہے جو عرفات سے واپسی پہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہاں، مینا، پھر آپ عرفات چلے گئے تھے، عرفات سے واپس آئے ہیں، تو اب واپسی پہ آپ نے طواف کیا ہے، تو اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یعنی کہ دوبارہ سے آپ زیارت کرنے آئے ہیں کس کی، بیت اللہ کی. اور اس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ جیسے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا کیا ہے، رکن ہے. ایسے ہی یہ طواف 10 علی کا طواف جو ہے یہ حج کا کیا ہے، رکن ہے. تو اس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مینا میں آ جائیں گے، 11 کو 12 کو آپ مینا میں رہیں گے. ظہر کے بعد زوال کے بعد آپ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے اور راتیں بھی ادھر گزاریں گے. اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کنکریاں مار کے آپ مینا سے واپس مکہ آ سکتے ہیں. آپ کا حج ختم ہوا، صرف الوداعی طواف باقی رہ گیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ مزید 1 رات وہاں پہ رہیں اور 13 تاریخ کو آپ ظہر کے بعد زوال کے بعد کنکریاں ماریں اور پھر آپ مکہ آ دیں. تو آپ کی ذمہ کیا رہ گیا، صرف الوداعی طواف. یہ کیا حج افراد. تو حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے اور اس میں عمرہ بھی نہیں ہے. اور ایک ہے حج قران. قران اس کا معنی جوڑنے کا ہوتا ہے، جڑنے کا ہوتا ہے، ملنے کا ہوتا ہے، ملانے کا ہوتا ہے. تو حج قران کو حج قران کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عمرہ اور حج دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ عمرے اور حج کی الگ سے جو شناخت ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں رہتی. تو حج قران کا طریقہ بالکل وہی ہے جو حج افراد کا ہے. فرق کیا ہے کہ حج قران میں قربانی واجب ہے. حج قران میں قربانی کیا ہے، واجب ہے. اور اگر آپ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ پہ 10 روزے واجب ہیں، 3 آپ حج کے دوران رکھیں گے اور 7 واپسی پہ اپنے گھر میں جا کر رکھیں گے. تو حج قران حج افراد میں فرق کیا ہوا، قربانی کا، کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے اور حج قران میں قربانی واجب ہے. حج افراد میں عمرہ نہیں ہے، حج قران میں عمرہ ہے لیکن حج کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ مکہ سے جب آئیں گے حج کرنے کے لیے، مکہ میں داخل ہوں گے تو آپ کون سا طواف کریں گے، طواف قدوم. اب آپ صفا مروہ کی سعی طواف قدوم کے ساتھ کر لیں یا اس کو لیٹ کر کے کب کر لیں، 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ مکہ میں رہیں گے، حالت احرام میں رہیں گے. 8 تاریخ کو پھر آپ مینا میں جائیں گے اور وہی اعمال کریں گے جو آپ نے حج افراد میں کیے تھے. میرے خیال میں دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد رہ گیا حج تمتع. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. حج تمتع کرنے والا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے. ویسے تو حج قران کے اوپر بھی کبھی کبھی حج تمتع کا لفظ بول دیا جاتا ہے، کیونکہ حج قران میں بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک سفر میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. حج افراد والا جو ہے وہ صرف حج کرے گا، عمرے کے لیے اسے پھر کبھی آنا پڑے گا یا پہلے کبھی آیا ہوگا. لیکن حج قران میں آپ نے ایک ہی سفر میں کیا کر لیا ہے، عمرہ اور حج دونوں کر لیے ہیں. تو فائدہ تو اٹھایا آپ نے، لیکن جتنا فائدہ حج تمتع میں اٹھاتے ہیں اتنا حج قران میں نہیں. اس لیے حج قران کو حج قران کہتے ہیں اور عام طور پہ اسے حج تمتع نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھی کہہ بھی لیتے ہیں. حج تمتع اس میں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کیسے؟ آپ میقات سے آئیں گے تو صرف عمرے کی نیت کریں گے. عمرہ آپ نے کر لیا. عمرہ کیسے کریں گے، یعنی کہ آپ مکہ میں پہنچیں گے تو طواف کریں گے. تو یہ طواف قدوم جو ہوگا یہ نفلی طواف نہیں ہوگا آپ کا، یہ آپ کا عمرے کا وہ طواف ہوگا جو رکن ہے. کس کا رکن ہے؟ عمرے کا رکن. یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو ظہر کی نماز قائم ہو جاتی ہے، تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کی نماز آپ کے لیے تحیۃ المسجد بھی بن جاتی ہے. لیکن کیا وہ نفل ہے؟ نہیں، فرض نماز ہے، ظہر کی 4 رکھتے ہیں. تو ایسے ہی یعنی کہ حج تمتع کرنے والا جب مکہ پہنچے گا پہلے عمرہ کرے گا، تو جو پہلا طواف کرے گا وہ اگرچہ طواف قدوم بھی بن رہا ہے لیکن وہ سنت یا نفل طواف نہیں ہے بلکہ رکن ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اس کے بغیر عمرہ نہیں ہے.
وہ طواف کر لیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ صفا مروہ کی سعی. اور یہ سعی کون سی ہے؟ یہ عمرے کی سعی ہے. حج کی الگ سے ہوگی کیونکہ حج تمتع میں عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے. تو یعنی کہ صفا مروہ کی سعی کریں گے، اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیں گے یا کٹوا دیں گے. اگر حج بہت قریب ہے تو پھر آپ کیا کر لیں؟ بال کٹوا لیں. اگر حج دور ہے تو پھر آپ منڈوا لیں، یہی افضل ہے. اب آپ کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے، پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اب 8 تاریخ تک، حج کا دن آنے تک آپ حلال رہیں گے. خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، سر کو ڈھانک لیں. بیگم اگر آپ کے ساتھ ہے تو میاں بیوی والے تعلق قائم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ حج تمتع کرنے والا، جو عمرے اور حج کے درمیان وقفہ کرتا ہے. عمرہ الگ کرتا ہے اور حج الگ کرتا ہے لیکن ایک ہی سفر میں. تو فائدہ اس نے ایک تو یہ اٹھایا کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے، اور دوسرا کیا فائدہ اٹھایا کہ حج عمرے کے درمیان وہ حلال رہا اور اس کے اوپر احرام کی پابندیاں نہیں تھیں. تو یہ شخص جو ہے جو اب حلال ہو چکا ہے عمرے سے، جب 8 تاریخ ہوگی تو پھر کس کی نیت کرے گا؟ حج کی نیت کرے گا، اور نیت کر کے احرام باندھ کے مینا میں جائے گا، اور پھر وہی کام کرے گا جو باقی حاجی کرتے ہیں. لیکن جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ عمرے اور حج کے درمیان فاصلہ ہے، وقفہ ہے، اور احرام کو کھول دینا ہے. کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ حلال ہو جانا. اگر کوئی آدمی 8 تاریخ سے ایک دن پہلے آتا ہے، 7 تاریخ کو، بلکہ 7 تاریخ کو وہ نکلا ہے مدینہ سے یا ریاض سے اور مکہ پہنچا ہے 8 تاریخ کی صبح، تو وہ کیا کرے گا؟ طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور اس کے بعد سر کے بال منڈوائے گا یا کٹوائے گا. اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ احرام کی چادریں اتار دے. ذہنی لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے وہ حلال ہو چکا ہے. اب وہ چاہے اگلے ہی منٹ میں 2 منٹ کے بعد وہ حج کی نیت کر لے، دوبارہ احرام میں داخل ہو جائے گا. اس کے لیے چادریں کھول دینا ضروری نہیں ہے. اچھا، اب حج تمتع میں آپ ویسے ہی حج کریں گے جیسے وہ کرے گا جو حج قران میں ہے، جو حج افراد میں ہے. لیکن حج تمتع میں حج قران کی طرح قربانی واجب ہے. اگر استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کریں گے؟ 10 روزے رکھیں گے، 3 حج میں اور 7 اپنے گھر میں آ کے. اور 10 تاریخ کو حج تمتع کرنے والا طواف کرے گا، طواف رکن جس کو کہتے ہیں، طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف زیارت کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی لازمی طور پہ کرے گا. کیونکہ اس کے اوپر صفا مروہ کی سعی کتنی بار ہے؟ 2 بار، عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ. جبکہ حج قران اور حج افراد والے پہ صفا مروہ کی سعی ایک دفعہ ہے. صحیح جو موقف ہے، صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ حج افراد والے پہ اور حج قران والے پہ صفا مروہ کی سعی ایک بار ہے، چاہے طواف قدوم کے ساتھ کر لیں، چاہے 10 تاریخ کے طواف افاضہ کے ساتھ کر لیں. لیکن حج تمتع والے پہ صفا مروہ کی سعی کتنی بار ہے؟ 2 بار، ایک دفعہ عمرے میں اور ایک دفعہ حج میں. وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، وہ بھی واجب، یہ بھی واجب، وہ بھی رکن، یہ بھی رکن، وہ بھی فرض، یہ بھی فرض. تو یہ میں نے مختصر طریقہ بتا دیا ہے تاکہ آئندہ احادیث سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے. تو باب کیا ہے؟ باب وجوہ الاحرام، احرام کی اشکال، احرام کی انواع، احرام کی اقسام، اور وہ کیا ہیں؟ افراد، تمتع اور قران. حدیث نمبر 778 778 قاف. اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جگہ دینے پہ اتفاق کر لیا ہے کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہیں؟ وائف ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ہم نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں. کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے. کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے. اور کب نکلے تھے؟ تقریباً 26 ذی القعدہ بنتی ہے.
26 ذوالقعدہ بنتی ہے. اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے جو اس کے بعد ہے؟ وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ. تو کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں. حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں اس حج کو؟ کیونکہ اس حج میں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ لے لو شاید کہ میں تمہیں آئندہ دیکھ نہ سکوں. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. فأہللنا بعمرہ، تو ہم نے عمرے کا تلبیہ کہا. یعنی کہ ہم جب نکلے تو میقات سے ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم عمرۃ، یعنی اے اللہ ہم عمرے کے لیے حاضر ہیں. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان معہ ہدی، جس کے ساتھ ہدی قربانی کے جانور ہیں. ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو. جس کے پاس قربانی کا جانور ہے فلیحل بالحج مع العمرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کا تلبیہ بھی پڑھ لے عمرے کے ساتھ، وہ حج کی نیت بھی کر لے عمرے کے ساتھ. ثم لا یحل، پھر وہ حلال نہیں ہوگا حتی یحل منہما جمیعا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو. کن دونوں سے؟ حج اور عمرہ دونوں سے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو ان کی حالت کیا تھی. کسی روایت میں کیا آئے گا، کسی روایت میں کیا آئے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کو تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. تو جس نے جو بات بتائی اس نے وہ بات بتائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھی یا جو اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں میں دیکھی. تو ان میں سے کسی بھی بات کو غلط قرار دینا یہ درست نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی، آج پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام نووی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ درست بات جس کو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام نووی اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی، کہ آپ نے سب سے پہلے صرف حج کی نیت کی ہے، پھر آپ نے اس پہ عمرے کو بھی داخل کر لیا ہے. تو آپ پھر کیا بن گئے؟ حج قران کرنے والے بن گئے، کیونکہ آپ نے نیت کی کس کی؟ حج کی، ساتھ ہی عمرہ بھی داخل کر لیا نا. حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ ہو گئی تو وہ آپ کیا بن گئے؟ حج قران کرنے والے بن گئے. تو جس نے کہا ہے کہ آپ نے حج افراد کیا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے شروع میں نیت کس کی تھی؟ حج کی. اور جس نے کہا ہے کہ آپ نے حج قران کیا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ بعد میں آپ نے حج یعنی کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لی تھی. اور جس نے کہا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا تو اس کی مراد یہ ہے کہ حج قران کو تمتع بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. تو باقی رہے صحابہ کرام، تو کسی نے نیت کی ہے کس کی؟ حج قران کی، اور کسی نے صرف عمرے کی نیت کی ہے اور کسی نے صرف حج کی ہے. تو لوگوں کے مختلف احوال تھے. تو یہاں پہ جناب ایسا کہہ رہی ہیں فأہللنا بعمرہ، ہم نے تلبیہ کہا کس کا؟ عمرے کا. پھر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ من کان معہ ہدی، جس کے پاس کیا ہے؟ قربانی کا جانور ہے، فلیحل بالحج مع العمرہ، وہ عمرے کے ساتھ ساتھ کس کا تلبیہ پڑھ لے؟ حج کا. ثم لا یحل، پھر وہ حلال نہیں ہو سکے گا، مکہ پہنچ کے وہ حلال نہیں ہو سکے گا، حتی یحل منہما جمیعا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو جائے. یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا، جو آدمی میقات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائے، قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جائے، وہ حج تمتع نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے اور پھر 8 تاریخ کو مکہ سے حج کی نیت کرے اور حج کر لے.
جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ حج قران ہی کر سکے گا، حج تمتع نہیں کر سکے گا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ لے کر جائیں گے تو جب تک قربانی کا جانور حلال نہیں ہوگا آپ نہیں حلال ہوں گے، جب تک وہ ذبح نہیں ہوگا یا ذبح کی تاریخ کو نہیں پہنچ جائے گا تب تک آپ حلال نہیں ہو سکیں گے، آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ تو یہی کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہے فَلْيُحِلَّ بِالْحَجِّ، وہ تلبیہ پڑھ لے حج کا مع العمرۃ، عمرے کے ساتھ ساتھ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ، پھر وہ حلال نہیں ہوگا، پھر وہ حلال نہ ہو حتیٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، یہاں تک کہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو، یعنی کہ عمرے اور حج کے درمیان وہ حلال نہیں ہو سکے گا، اس کا حج عمرہ ایک ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ ایک وضاحت میں اور بھی کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج قران وہی کر سکتا ہے جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات اس کے الٹ ہے، کیا کہ جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر جا رہا ہے حج کے موقع پہ وہ حج قران ہی کر سکے گا، حج تمتع نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہا وہ حج قران نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ حج قران کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ میقات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور ایسے آدمی کے پاس حج تمتع کرنے کی کوئی چوائس نہیں ہے، یہ حج قران ہی کر سکے گا کیونکہ اس کو پہلے حلال ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا آدمی ہے جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہا اور حج قران کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ راستے سے قربانی کا جانور خرید لے چاہے وہ مکہ سے قربانی کا جانور خرید لے، یعنی کہ کہیں سے بھی خرید لے، مکہ سے خرید سکتا ہے، یعنی کہ مکہ میں پہنچ کر مکہ سے بھی خرید سکتا ہے، تو اگر وہ حج عمرے کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو اس کا حج قران ہوگا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد فقدمت مکہ، تو میں مکہ آئی، مکہ پہنچی، وَأَنَا حَائِضٌ، اس حالت میں کہ مجھے حیض آ چکے تھے۔ مکہ سے پہلے مقام آتا ہے، جگہ آتی ہے مقام صرف، اب تو مکہ کا حصہ بن چکا ہے۔ وہاں جب جناب عائشہ پہنچی تھی تو انہیں حیض کا خون شروع ہو گیا، اور یہاں پہ میں اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے میری بات دھیان سے سنیے گا۔ اردو سپیکنگ لوگوں کے ساتھ جب عورتیں آتی ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، جب انہیں حیض کا خون آتا ہے تو احرام کھول دیتی ہیں، حلال ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ بس کہانی ختم ہوئی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ حج اور عمرہ دو ایسی عبادات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو کیا کرو؟ مکمل کرو، یعنی کہ ان کو ادھورا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ چاہے نفلی حج کر رہے ہوں، چاہے نفلی عمرہ کر رہے ہوں، اپنی مرضی سے حج کر رہے ہیں، شریعت نے آپ پہ حج واجب قرار نہیں دیا، اپنی مرضی سے عمرہ کر رہے ہیں، شریعت نے عمرہ آپ کے اوپر واجب قرار نہیں دیا، پھر بھی آپ درمیان میں چھوڑ کے احرام کھول کے واپس گھر نہیں آ سکتے، اس کام کو مکمل کرنا پڑے گا، اس کام کو کیا کرنا پڑے گا؟ مکمل کرنا پڑے گا، چاہے حیض کا خون آ جائے۔ اب دیکھیے جناب عائشہ کو کہتی ہیں فقدمت مکہ، میں مکہ میں آئی اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں تھی، ولم اطف بالبیت، اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ ہی میں نے صفا مروہ کے مابین طواف کیا، یعنی کہ صفا مروہ کے مابین جو سعی کرتے ہیں اس کے اوپر بھی طواف کا لفظ بول لیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ طواف کا لفظ کس کے اوپر استعمال ہوتا ہے؟ ان 7 چکروں پہ جو آپ بیت اللہ کے ارد گرد لگاتے ہیں، اور جو صفا مروہ کے مابین آپ 7 چکر لگاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سعی، عربی میں کہتے ہیں سعیٌ۔ لیکن کبھی کبھار کسی حدیث میں صفا مروہ کے مابین جو آپ چکر لگاتے ہیں ان کو بھی طواف کہہ لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا، علامت ہوگی، دلیل ہوگی جس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ طواف سے مراد وہ طواف ہے جو صفا مروہ کے مابین ہے۔ عام طور پہ طواف کا لفظ بولا جائے
تو مراد کیا ہوگا؟ کعبہ شریف کے چکر. لیکن اگر صفا مروہ کے مابین چکروں کو طواف کہا جا رہا ہوگا تو وہاں پہ کوئی علامت ہوگی، کوئی قرینہ ہوگا، کوئی نشانی ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ آج اور یہاں طواف کا لفظ سعی پہ بولا جا رہا ہے. تو جناب عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں مکہ میں داخل ہوئی، مکہ پہنچی اس سال میں کہ میں حیض کی حالت میں تھی، اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور صفا مروہ کے مابین سعی بھی نہیں کی. لیکن جناب عائشہ حالت احرام میں رہی ہیں، احرام کھولا نہیں ہے. فشکوت ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو میں نے اس معاملے کی شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی. میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں عمرے کی نیت سے آئی ہوں اور ابھی تک میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی، صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکی. ٹینشن کیا ہے بھلا؟ ٹینشن یہ ہے کہ اس کے بعد حج شروع ہونے والا ہے. اگر حج نہ ہوتا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں تھی. جناب عائشہ حالت احرام میں رہتی، جب حیض کا خون منقطع ہوتا تو غسل کرتی اور کیا کرتی؟ طواف کر لیتی. حیض کی حالت میں جو عورت ہو، مکاح سے نیت کر کے آئی ہے عمرے کی، وہ مکہ میں پہنچ کے حالت احرام میں رہے گی، طواف نہیں کرے گی، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گی. صفا مروہ کی صحیح اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ طواف نہیں ہوا، ورنہ صفا مروہ کی صحیح حالت حیض میں ہو سکتی ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا. مثال کے طور پہ ایک عورت عمرے پہ آئی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، اس کے بعد شروع ہو گیا کیا؟ حیض کا خون. تو حیض کی حالت میں وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا. تو بہرحال جو عورت حیض کی حالت میں ہوگی وہ مکہ میں اپنے ہوٹل میں ٹھہری رہے اور وہ طواف نہ کرے، لیکن حالت احرام میں رہے گی، احرام کی پابندیوں میں رہے گی، اور وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کہتی رہے تاکہ ثواب بڑھتا رہے. جتنے دن حالت احرام میں رہے گی اتنے دن زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے، اللہ کی ایک عبادت میں ہے. تو اذکار کرتی رہے، تلبیہ پڑھتی رہے. تو جناب عائشہ کی ٹینشن کیا تھی؟ اس کے بعد کیا شروع ہونے والا ہے؟ حج. تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر حج کیسے شروع ہوگا؟ یہ ٹینشن تھی. اچھا، میں بات کیا کر رہا تھا کہ آج کل اگر کوئی عورت عمرے کے لیے جاتی ہے، اسے حیض کا خون آ گیا ہے، ہوٹل میں رہے گی، احرام میں رہے گی، احرام کی بندیوں میں رہے گی، جب حیض منقطع ہوگا غسل کرے گی. اب کیا کرے گی؟ بیت اللہ میں جائے گی، طواف کرے گی. ورنہ کئی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ تنعیم پہنچ جاتی ہیں، نئی نیت کرتی ہیں، نیا احرام باندھتی ہیں. یہ غلط ہے. بھی آپ پہلے سے حالت احرام میں ہیں، آپ احرام سے نکلی کب ہیں؟ فشکوت ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس معاملے کی شکایت کس سے کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی، یعنی کہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا. فقال، تو آپ نے کہا، انقضی رأسکی، اپنے سر کو کھول دو، یعنی کہ اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں کھول دو. انقضی رأسکی، اپنے سر کو کھول دو، یعنی کہ سر کے بالوں کو کھول دو. وامتشطی، اور کیا کر لو؟ کنگھی کر لو. وَأَحِلِّ بِالْحَجِّ، اور حج کا تلبیہ پڑھ لو. اب کس کا تلبیہ پڑھ لو؟ حج کا. وَدَعِ الْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو ترک کر دو. یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے کہ آپ نے کہا ہے سر کے بالوں کو کھول دو اور کنگھی کر لو اور حج کا تلبیہ پڑھ لو اور عمرے کو کیا کرو؟ عمرے کو ترک کر دو. اب یہاں پہ علماء کرام کے دو موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ جناب عائشہ نے نیت کی تھی عمرے کی اور چاہتی تھی کہ میں حج تمتع کروں، یعنی کہ پہلے عمرہ کروں گی بعد میں حج تمتع کروں گی، لیکن حیض کی وجہ سے وہ عمرے سے فارغ نہ ہو سکیں کہ حج کی تاریخ آ گئی. کون سے ایام آ گئے؟ حج کے ایام آ گئے.
اب نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا، آپ سے بات کی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے سر کے بالوں کو کھول دو، کنگھی کر لو اور حج کا تلبیہ پڑھ لو اور عمرے کو ترک کر دو۔ اب کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جناب عائشہ نے جو حج کیا تھا وہ حج افراد ہے۔ وہ کون سا حج ہے؟ حج افراد، صرف حج کیا ہے، کیونکہ عمرہ تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سر کے بالوں کو اب کھول لو، کنگھی کر لو، یعنی کہ تم حالت احرام سے باہر نکل گئی ہو۔ اور یہ موقف اپنایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور حنفی علماء کرام نے۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی کا، وہ یہ کہ جناب عائشہ نے جو حج کیا ہے وہ حج افراد نہیں ہے بلکہ حج قران ہے۔ کرنا چاہتی تھی حج تمتع، لیکن بن کیا گیا؟ حج قران۔ کیسے بن گیا؟ کہ وہ عمرے کی حالت میں ہے اور عمرے میں ہی ہے تو اوپر سے حج کی نیت کر لی، حج کا تلبیہ پڑھ لیا ہے، تو عمرہ اور حج کیا ہو گیا؟ ایک ہو گئے۔ تو یہ صورتحال پھر کیا بنی؟ حج قران کی بنی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا موقف بہتر ہے؟ میری رائے کے مطابق واللہ عالم امام شافعی کا موقف بہتر ہے۔ کون سا موقف بہتر ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ تو اب امام شافعی پہ پھر اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب عائشہ عمرے کے احرام سے باہر نہیں نکلی، عمرے پہ ہی حج کی نیت کر لی، پہلے بھی حالت احرام میں تھی، اس کے اوپر اضافہ کر لیا کس کا؟ حج کا۔ پہلے بھی حالت احرام میں تو اب بھی حالت احرام میں۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر کے بالوں کو کھول لو، کنگھی کر لو، حج کی نیت کر لو، عمرہ ترک کر دو؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرہ ترک کر دو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ اگر میری طرح، یہ میں امام شافعی کا موقف بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، لیکن یعنی کہ ان کی باتوں کا خلاصہ، تو امام شافعی یہ کہنا چاہیں گے آپ سے کہ اگر آپ میری طرح جناب عائشہ کے اس عمرے اور حج کے بارے میں تمام احادیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ جناب عائشہ کا جو حج تھا وہ حج قران تھا۔ باقی رہا مسئلہ ان الفاظ کا، تو ان الفاظ میں کہا گیا کہ سر کے بال کھول لیں، تو سر کے بال حالت احرام میں کھولنا کون سا منع ہے؟ کنگھی کرنا کون سا منع ہے؟ اگرچہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس حالت میں کنگھی نہ کریں، کیونکہ حالت احرام میں جان بوجھ کے بال توڑنا، کاٹنا، کھینچنا، مونڈنا یہ غلط ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں، اگر ایک آدمی اس کو خارش ہو رہی ہے داڑھی میں یا سر کے بالوں میں، تو خارش کرتا ہے، بال گر جاتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی غسل کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا دل کر رہا ہے میں غسل کروں، تو غسل کرنے کی اجازت ہے اس کو حالت احرام میں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب بال گر جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بال گرانے کی نہ ہو، اس کی نیت ہے غسل کرنے کی۔ غسل کی کوشش میں بالوں میں پانی داخل کرتے ہوئے یا صابن ایسا لگاتے ہوئے جس میں خوشبو نہ ہو، اگر اس کا کوئی بال گر جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے ہوئے بال گر جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک عورت اگر ضرورت محسوس کر رہی ہے کنگھی کرنے کی، اس کو خارش ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے بال گرانے کا، تو کنگھی کرتی ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جناب عائشہ کو امید تھی کہ میں عمرہ کروں گی، عمرے سے حلال ہو جاؤں گی، غسل کروں گی، کنگھی کروں گی، فریش ہو جاؤں گی، بال جو ہیں ان کا ان کے نئے سرے سے تازہ دم ہو جائیں گے، صفائی ہو جائے گی۔ لیکن اب وہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اوپر سے حج شروع کرنا ہے، تو آپ نے اس لیے کیا کہہ دیا کہ اپنے سر کے بال کھول لو، کنگھی کر لو، اور اس کے بعد کیا کر لو؟ حج کی نیت کر لو۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ عمرہ ترک کر دو، تو امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عمرے کے اعمال ترک کر دو، یعنی کہ عمرے کا طواف ترک کر دو، رہنے دو، اب عمرے کی سعی جو ہے صفا مروہ کی وہ اب رہنے دو، اور صفا مروہ کی سعی کے بعد جو سر کے بال کاٹنے تھے، موڑنے تھے، وہ اب رہنے دو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ داعی عمرہ کا مطلب کیا ہے کہ عمرے کے اعمال ترک کر دو۔
فعلت، جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے کر لیا، یعنی کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا میں نے وہی کیا۔ کیا مطلب؟ سر کے بال کھولے، کنگھی کی، حج کا تلبیہ پڑھا، اور عمرے کے جو اعمال رہ گئے تھے ان کو ترک کر دیا، ان کو رہنے دیا۔ فرماتی ہیں ہماری ماں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فلما قضینا الحج، تو جب ہم نے حج مکمل کر لیا۔ اچھا، اب میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جناب عائشہ پھر حج کی نیت کر کے، حج کا تلبیہ پڑھ کے حج میں داخل ہو گئیں، مینا میں گئیں، میدان عرفات میں گئیں، پھر مینا میں آئیں۔ اسی دوران وہ حیض کے خون سے فارغ ہو چکی تھی، اسی دوران انہوں نے غسل کر لیا تھا، تو پھر انہوں نے 10 طریقہ کیا کیا؟ طواف کیا، کیونکہ اب پاک ہو چکی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کی کیونکہ اب پاک ہو چکی ہیں۔ تو کہتی ہیں پھر جب ہم نے حج مکمل کر لیا، حج مکمل کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام حج کے کر لیے، صرف الوداعی طواف باقی رہ گیا تھا۔ اور الوداعی طواف کب کرتے ہیں؟ جب آپ مکہ سے نکلیں۔ کس کے لیے نکلیں؟ اپنے گھر جانے کے لیے۔ تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نے حج مکمل کر لیے، تو کہنا چاہتی ہیں کہ حج کے سارے اعمال کر لیے سوائے الوداعی طواف کے۔ کہتی ہیں فلما قضینا الحج، جب ہم نے حج مکمل کر لیا تو ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ تنعیم کی طرف۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کون ہے؟ جناب عائشہ کے بھائی لگے نا، جناب عائشہ کے کیا لگے؟ بھائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ کو ان کے بھائی کے ساتھ کہاں بھیجا ہے؟ تنعیم۔ اچھا، جب تنعیم کیا چیز ہے یہ بھی وضاحت ہو جائے۔ تنعیم آج کل تو مکہ کا حصہ بن چکی ہے، یہ جگہ تنعیم آج کل مکہ کا کیا بن چکی ہے؟ حصہ۔ لیکن جس زمانے کی بات کر رہی ہیں جناب عائشہ، اس زمانے میں تنعیم مکہ سے باہر تھا، اور تنعیم وہ جگہ ہے جو مکہ کے حدود حرم سے باہر ہے۔ کس سے باہر ہے؟ حدود حرم سے باہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم کا مکہ کا ایریا چاروں جانب سے کچھ ایسا ہے جس کو حرم کہتے ہیں۔ تنعیم جو ہے یہ حرم کا حصہ نہیں ہے، یہ حرم سے باہر ہے۔ ایسے ہی میدان عرفات جو ہے حج میں، وہ بھی حرم سے باہر ہے، وہ بھی کیا حرم سے؟ مینا جو ہے وہ حرم کے اندر ہے۔ تو جناب ایسا کہتی ہیں مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ، کہاں بھیجا؟ تنعیم۔ فاعتمرت، تو میں نے عمرہ کیا۔ تو کہاں سے عمرہ کیا؟ تنعیم سے کیا۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کب کیا ہے؟ پھر حج کے بعد کیا ہے۔ حج سے تو فارغ ہو چکی ہیں، حلال ہو چکی ہیں۔ الوداعی طواف جو کرتے ہیں وہ احرام کی چادروں میں نہیں کرتے، وہ تو نارمل کپڑوں میں کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو چکی تھی مکمل طور پہ، تو بعد میں طواف کیا ہے۔ اب ہمارے حنفی بھائی وہ شافی لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حج قران کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حج قران۔ تو پھر یہ بعد میں عمرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر عمرہ وہ ہو گیا تھا قران کے ساتھ ہی، حج کے ساتھ ہی عمرہ ہو گیا تھا، تو یہ بعد میں عمرہ کیوں کیا ہے؟ اور جناب عائشہ کی دیگر روایات میں آتا ہے کہ جناب عائشہ نے اللہ کے رسول سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول میرا عمرہ تو رہ گیا، تو تب آپ نے ان کے بھائی سے کہا تھا ان کو تنعیم سے عمرہ کراؤ۔ تو اگر عمرہ ہو چکا تھا تو یہ بعد میں عمرہ کیوں کرایا گیا؟ تو شافی لوگ کہتے ہیں کہ جناب عائشہ کا عمرہ حج کے ساتھ ہو چکا، حج قران کیا ہے، لیکن جناب عائشہ کی نیت کیا لے کر آئی تھیں؟ حج کے ساتھ عمرے کی یا الگ عمرے کی؟ الگ عمرے کی، مستقل عمرے کی۔
تو اس لیے وہ پریشان تھی کہ میں اس سعادت سے محروم رہ گئی ہوں، تو آپ نے پھر ان کو تنعیم سے عمرہ کروایا۔ اسی لیے محقق علماء کرام کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی عورت حج کے لیے آتی ہے لیکن پہلے نیت کس کی کرتی ہے؟ عمرے کی۔ کون سا حج کرنا چاہتی ہے؟ حج تمتع۔ اور جناب عائشہ کی طرح عمرہ کرنے سے پہلے اسے حیض کا خون آ جاتا ہے، اور حیض کے خون سے پاک نہیں ہوتی، اوپر سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ حج۔ تو وہ بھی حج قران بنا لے جناب عائشہ کی طرح، اور بعد میں وہ بھی تنعیم سے عمرہ کر سکتی ہے جیسے جناب عائشہ نے کیا تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ تنعیم سے جو عمرہ ہے یہ حیض والیوں کا عمرہ ہے، یعنی کہ مردوں کا عمرہ نہیں ہے۔ تو جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ مجھے بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ تنعیم کی طرف، فاعتمرت، تو میں نے عمرہ کر لیا۔ یہاں پہ میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاک و ہند میں کئی ایسے علماء کرام ہیں جو علماء توحید و سنت ہیں، یعنی کہ ان کے عقائد بالکل ٹھیک ہیں، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ہم ان کا الحمدللہ احترام بھی کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عمرے کی نیت اگر کوئی مکہ میں موجود ہے تو عمرے کی نیت کہاں سے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہوٹل سے ہی کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ ہوٹل سے ہی کرے گا۔ دلیل کیا ان کی؟ کہتے ہیں آپ وہ احادیث پڑھیں جن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات بتائے ہیں، اور وہ گزر چکی ہیں ہمارے ساتھ، بلکہ میں ابھی ان کا نمبر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ یہ حدیث نمبر 758 758 اور حدیث نمبر 759 759۔ تو یہ احادیث جو ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں، تو ان میں کیا آیا ہے مکہ والوں کے بارے میں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حتی اہل مکہ تا یحلون منہا، حتیٰ کہ اہل مکہ کہاں سے تلبیہ پڑھیں گے، کہاں سے نیت کریں گے؟ مکہ سے ہی کریں گے۔ کہتے ہیں یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ مکہ والوں کا میقات مکہ ہی ہے، وہ حج کی نیت کریں گے مکہ سے ہی، عمرے کی نیت کریں گے مکہ سے ہی، اور جو مکہ میں جائے وہاں ٹھہرا ہوا ہو وہ عمرہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں وہ بھی اپنے ہوٹل سے اپنی رہائش سے نیت کرے گا، اسی حدیث کے پیش نظر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جبکہ عام طور پہ جو علماء کرام ہیں انہیں اس موقف سے اختلاف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مکہ والا حج کی نیت مکہ سے کرے گا، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے چاہے مکہ کا رہائشی ہو یا مکہ میں عارضی طور پہ ٹھہرا ہوا ہو، وہ نیت کہاں سے کرے گا؟ وہ حدود حرم سے باہر نکلے گا، چاہے وہ تنعیم آ جائے، چاہے عرفات چلا جائے، مکہ کی کسی سائڈ پہ حدود حرم سے باہر نکل جائے، حدود حرم سے باہر نکل کے وہ عمرے کی نیت کرے گا، اور پھر وہ طواف کرے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا اور بال کٹوائے گا، اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے کہ شاید اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو وہ حدود حرم میں بھی رہے اور حدود حرم سے باہر بھی نکلے۔ اب اگر مکہ کا حاجی ہے تو حج کرتے ہوئے وہ جب عرفات میں جائے گا تو حدود حرم سے باہر نکل جائے گا، لیکن عمرے میں ایسا نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہا گیا حدود حرم کے باہر جاؤ، وہاں سے نیت کرو۔ اگر اس آدمی کے لیے جو مکہ میں ہو مکہ سے ہی عمرے کی نیت کرنا ٹھیک ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی جناب عائشہ کو تنعیم نہ بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی یہ خوبی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب بھی آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں اختیار دیا گیا اور دونوں جائز ہوں تو آپ کس کو اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتی تھی۔ تو جناب عائشہ جو مدینہ سے مکہ کا سفر کر کے تھکی ہوئی ہیں، اب حج کر کے تھکی ہوئی ہیں، اب مدینے کا لمبا سفر کرنا ہے،
تو آپ ان سے کہتے بھی یہیں سے نیت کرو اور عمرہ کر لو، تنعیم کیوں بھیج رہے ہیں ان کو؟ جبکہ جناب عائشہ کے تنعیم جانے کی وجہ سے مدینہ سے آنے والے صحابہ کرام کو مکہ میں مزید رکنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیار ہیں مکہ سے نکلنے کے لیے، الوداعی طواف رہ گیا، بس اب جناب عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی دنیا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ جناب عائشہ کا۔ تو اگر مکہ کے اندر سے عمرے کی نیت کرنا ٹھیک ہوتا تو آپ جناب عائشہ کو مشقت میں نہ ڈالتے، انہیں اتنی دور نہ بھیجتے، یا کم از کم انہیں اختیار ہی دے دیتے کہ بھئی تنعیم سے کرنا ہے تنعیم سے عمرہ کر لو، ورنہ یہاں سے کر لو۔ لیکن آپ نے کہاں بھیجا ان کو؟ تنعیم۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے لوگوں کا کہاں جانا ضروری ہے؟ حدود حرم سے باہر جانا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں تو میں نے عمرہ کر لیا۔ فقال، تو آپ نے کہا ہادہ مکان عمراتی کا یا مکان عمراتی کا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ، یعنی کہ یہ عمرہ جو تم ابھی کر رہی ہو، کر لیا ہے، یہ عمرہ تمہارے عمرے کی جگہ پہ ہے۔ کون سے عمرے کی جگہ پہ؟ جو تم نے چھوڑ دیا تھا، جو عمرہ تم نے چھوڑ دیا تھا، تمہارا یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ پہ ہے۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کن لوگوں کے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، حنفی حضرات کے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ پہ ہے، اس کا مطلب وہ عمرہ رہتا تھا بھی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے وہ یہ موقع پیش کرتے ہیں کہ جناب عائشہ کی خواہش کیا تھی؟ عمرہ الگ ہو یا حج کے ساتھ ہو؟ الگ ہو۔ حج تمتع کر رہی تھیں جس میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا عمرہ تمہارے اس عمرے کی جگہ جو تم الگ کرنا چاہتی تھی، مستقل کرنا چاہتی تھی۔ حج قران میں تمہارا عمرہ تو ہو گیا لیکن مستقل عمرہ نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ جو عمرہ تم نے کیا ہے یہ اس مستقل عمرے کی جگہ پہ ہے۔ واضح ہو گیا؟ قالت، جناب عائشہ کہتی ہیں اب یہ احادیث جو ہیں آپ کی توجہ چاہتی ہیں، اور خصوصاً یہ الفاظ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہاں پہ مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے 100%۔ جناب عائشہ کہتی ہیں فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروۃ ثم حلوا، تو طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا۔ طواف کس چیز کا کیا؟ بالبیت۔ بالبیت جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے طافہ سے، یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا، وبین الصفا والمروہ، اور انہوں نے صفا مروہ کا بھی طواف کیا، ثم حلوا، پھر حلال ہو گئے۔ جناب عائشہ اب دوبارہ پیچھے چلی گئی ہیں۔ کہاں چلی گئی ہیں؟ یعنی کہ اب وہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تھے تو کیا کیا تھا، جب مدینہ سے مکہ پہنچے تھے تو کیا کیا تھا۔ کہتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا، اور ان میں سے جناب عائشہ بھی تھیں، لیکن یہ تو حیض کی وجہ سے طواف نہ کر سکیں، اب باقی لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہیں، یعنی کہ جو حج تمتع کرنا چاہ رہے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا۔ کس چیز کا طواف کیا؟ بالبیت، بیت اللہ کا، وبین الصفا والمروہ، اور طواف کیا کس کا؟ صفا مروہ کا۔ 7 چکر کعبہ شریف کے لگائے اور 7 چکر صفا مروہ کے بیچ میں لگائے۔ ثم حلوا، پھر حلال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ سر کے بال کٹوائے اور کیا ہو گیا؟ حلال ہو گئے۔ ان کے عمرہ کر لیا، ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، حلال ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ ثم طافوا طوافا واحدا، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا۔ یہ حج تمتع کرنے والوں نے جنہوں نے پہلے عمرہ کیا تھا، حلال ہو گئے تھے، ان کی بات کر لیں جناب عائشہ۔ ثم طافوا طوافا واحدا، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا بعد ان رجعوا من منا، منا سے واپس آ جانے کے بعد۔
آگے کہتی ہیں، ابھی میں نے ان الفاظ کی وضاحت نہیں کی، اسے ترجمہ کیا، آگے چلیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا، یہ کیا ہو گیا؟ حج قران۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمرہ کو جمع کیا، ان کا حج قران کیا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ پہنچے ہیں تو سب نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمرہ کرنے والوں نے طواف کیا تو ان کا طواف کون سا بن گیا؟ عمرے کا رکن طواف، ضروری، ایسے ہی ہے۔ باقی رہ گیا حج افراد والے، حج قران والے، ان کا طواف کون سا بنا؟ طواف قدوم، یعنی کہ ضروری نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ان لوگوں نے 10 تاریخ کو طواف کیا، 10 تاریخ کو جب وہ عرفات سے، مزدلفہ سے، مینا سے آئے، 10 تاریخ کا طواف جو ہے یہ حج قران اور حج افراد والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے تو طواف یہ کیا ہی نہیں، پہلے تو طواف قدوم ہوا تھا، اور نہ ہی پہلے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بتا دوں، حج قران، حج افراد کرنے والے صفا مروہ کی سعی پہلے کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ؟ طواف قدوم کے ساتھ، لیکن یہ جو 10 تاریخ کا طواف ہے یہ پہلے نہیں ہوگا، یہ 10 تاریخ کو ہی ہوگا۔ لیٹ کر سکتے ہیں، 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سے پہلے کر لیں۔ تو اب ان لوگوں نے 10 تاریخ کو طواف کیا، تو 10 تاریخ کا طواف ان کا کون سا طواف بنا پھر؟ ضروری، واجب۔ تو اب انہوں نے کتنے طواف کر لیے؟ 2۔ طواف قدوم اور افراد والوں نے 2 طواف کر لیے، پہلا وہ جو طواف قدوم کیا تھا، اور اب 10 تاریخ کو 2 طواف افاضہ کیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کتنے طواف کیے ہیں؟ اور جناب عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آخری جملہ دوبارہ پڑھیں ترجمہ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمرے کو جمع کر لیا، ان کا حج قران کیا، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں انہوں نے ایک ہی طواف کیا، جبکہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کتنے طواف کیے تھے؟ 2، ایک طواف قدوم اور ایک طواف افاضہ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عائشہ یہ جو طواف کے الفاظ اب استعمال کر رہی ہیں، یہ صفا مروہ کی سعی پہ استعمال کر رہی ہیں۔ یہ جو آخری جو 2 جملے ہیں، ان میں طواف کا لفظ انہوں نے کس چیز پہ استعمال کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی پہ، بیت کعبہ کے چکر لگانے پہ یہ لفظ استعمال نہیں کر رہی وہ۔ اب دوبارہ غور کریں آپ میرے ساتھ، کہہ رہی ہیں کہ ثم طافوا، اب پہلے تذکرہ کن کا کر رہی ہیں؟ حج تمتع کرنے والوں کا، جن کے بارے میں وہ کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر حلال ہو چکے تھے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کن کے بارے میں؟ حج تمتع کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں ثم طافوا طوافا واحدا، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا، پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا، بعد ان رجعوا من مینا سے واپس آ جانے کے بعد۔ تو یہ طواف کس کا طواف ہے؟ یہ کعبہ کا بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کون ہے یہ حج تمتع والے ہیں۔ حج تمتع والوں کا ایک کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی عمرہ میں تھی، وہ ختم ہوئی کہانی، اور اب حج ہے، اور حج میں الگ سے طواف بھی ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے جناب ایسے کہہ رہی ایک اور طواف کیا مینا سے واپس آ جانے کے بعد، یعنی کہ یہ کعبہ کا طواف بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی۔ یہ کون ہے؟ حج تمتع والے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمرے کو کیا کیا؟ جمع کیا، حج قران کیا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، انہوں نے ایک ہی طواف کیا، یعنی کہ انہوں نے صفا مروہ کی سعی ایک ہی کی۔ کیونکہ حج تمتع والوں نے کتنی صفا مروہ کی سعی کی ہیں؟ 2، عمرے کی الگ اور حج کی الگ۔ اور حج قران والوں نے، حج افراد والوں نے صفا مروہ کی سعی کتنی بار کی ہے؟ 1 بار۔ جہاں تک تعلق ہے کعبہ کے طواف کا، وہ تو انہوں نے 2 دفعہ کیا ہے۔ کتنی بار کیا ہے؟ 2 دفعہ۔ تو جب جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حج عمرے کو جمع کیا انہوں نے ایک ہی طواف کیا، تو اس سے مراد کیا لے رہی ہیں؟ صفا مروہ کی سعی۔
یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں پہ طواف سے مراد کیا ہے، صفا مروہ کی سعی، اس کو کئی علماء کرام نے بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک یعنی کہ وہ کتاب بتانا چاہوں گا جو لکھی ہے کنہوں نے، مسجد نبوی میں ایک عرصے سے عربی میں درس دینے والے شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ ورعاہ، جو بوڑھے محدث ہیں، فقیہ ہیں مدینہ کے، یعنی کہ جن کی عمر 90 سال کے قریب ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب بھی مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ عمر کتنی ہو چکی ہے؟ تقریباً 90 سال کے قریب، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، مسجد نبوی میں کئی احادیث کی کتب پہ درس دیا انہوں نے، یعنی کہ صحیح بخاری کی شرح کرتے رہے، ختم کیا اس کو، صحیح مسلم کی شرح کرتے رہے، اس کو بھی ختم کر لیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بھی کئی کتب۔ اور ان کے بیٹے ہیں ایک شیخ عبد الرزاق، تو وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان کی بھی کئی کتب ہیں۔ یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کتابیں کبھی آپ کے سامنے آئیں تو آپ دلچسپی لیں، کیونکہ ان کی کئی کتب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو شیخ عبد المحسن عباد کی جو حج کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس طواف سے مراد کیا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اور عربی میں اس کتاب کا نام ہے تفسیر الناسک، بلکہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے تفسیر الناسک۔ اب مجھے نہیں پتہ نام الٹا نظر آ رہا ہے کہ سیدھا، تو یہ ہے تفسیر الناسک، اور ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا شاید اردو میں ترجمہ بھی اب تقسیم ہوتا ہوگا حج میں، تو یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کو لیں اور دھیان سے پڑھیں۔ اور ہاں، یہی وہ شیخ ہیں جن کی ایک اور کتاب آپ کو ضرور ملی ہوگی آج عمرے کے دوران، اور وہ کیا ہے، مدینہ منورہ کے فضائل، مدینہ منورہ کے فضائل۔ اس موضوع پہ ان کی کتاب بڑی عمدہ ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ تو میں نے خود دیکھا بھی ہے، اور وہ بھی تقسیم ہوتا ہے حج کے دوران۔ تو ان کی وہ کتاب بھی بڑی عمدہ ہے، یہ بھی بڑی عمدہ ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں، وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ بخاری اور مسلم کی، یعنی کہ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب عائشہ نے، کہ خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ، کہ ہم نکلے کہاں سے؟ مدینہ سے، ہم مدینہ سے نکلے جب کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے قریب تھا۔ میں نے کیا بتایا تھا، کس طریقے کو نکلے تھے؟ تقریباً 26 ذی الحجہ کو۔ کب نکلے تھے؟ 26 ذی القعدہ کو، 26 ذی القعدہ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، وہ قریب ہے، چند دنوں کے بعد نظر آ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہی ہیں جناب عائشہ، کہتی ہیں خرجنا، ہم نکلے موافین لہلال ذی الحجہ، جب کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا، نکلنے کے قریب قریب تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یحل بعمرۃ فلیحلل، جو چاہے کہ عمرے کا تلبیہ کہے، فلیحلل، وہ عمرے کا تلبیہ کہہ لے، یعنی کہ جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کر لے؟ عمرے کا تلبیہ کہے۔ یعنی کہ جا رہے تھے حج کے لیے، ایسے ہی نا، اعلان تو یہی ہوا تھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، جو حج سے پہلے عمرے کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے میقات سے، تو وہ عمرے کی نیت کر لے، یعنی کہ وہ پہلے عمرہ کر لے گا، بعد میں حج کر لے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں، جس کا آگے تذکرہ آنے والا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حج سے پہلے، جس میں آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لو، بعد میں کیا کر لو؟ حج۔ آپ کے اس عمل سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو بار بار لوگوں سے کہنا پڑا کہ عمرہ کر لو، لوگوں کے دل مانتے نہیں تھے، اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول خود نہیں کر رہے، کیونکہ آپ تو حج قران کر رہے ہیں جس میں عمرہ مکس ہے، جس میں کیا عمرہ مکس ہے، اور حج تمتع میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ ترغیب آپ دے رہے ہیں حج تمتع کی کہ پہلے عمرہ الگ کرو پھر حج الگ کرو۔
اب لوگ ایک تو وہ ان کے ذہن میں پہلے سے بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا، اوپر سے اللہ کے رسول خود نہیں کر رہے، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام وہ کام کرنا پسند کرتے تھے جو اللہ کے رسول خود کریں، تو صحابہ کرام کا دل نہیں مان رہا، تو اس لیے آپ کو بار بار کہنا پڑا۔ تو اس لیے یہاں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، من احب ان یحل بعمرۃ فلیحلل، جو عمرے کا تلبیہ کہنا چاہے فلیحلل، وہ عمرے کا تلبیہ کہہ دے، جو عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہنا چاہے وہ عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہہ دے۔ فإنی لولا انی اہدیت لأحللت بعمرہ، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں تو میں بھی عمرے کا تلبیہ کہتا۔ میں نے پہلے وضاحت کی تھی نا کہ جو میقات سے حج کا جانور ساتھ لے کر آئے تو وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، وہ حج قران ہی کر سکے گا، کیونکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تمہاری قربانی جب تک ذبح نہیں ہوگی یا ذبح ہونے کی تاریخ نہیں آ جائے گی تب تک تم حلال نہیں ہو سکتے، تب تک تم احرام نہیں کھول سکتے، اور حج تمتع میں تو عمرہ کر کے احرام کھولنا ہوتا ہے۔ تو آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے، اس لیے آپ نے حج قران کیا، اور آپ بار بار وضاحتیں فرماتے رہے کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر ہی نہ آتا اور میں عمرہ کرتا۔ تو پھر افضل حج کون سا ہوا؟ لیکن ہمارے حنفی بھائی اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے حج قران کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس چیز کو سلیکٹ کریں۔ ایک ہے حج قران جو آپ نے کیا، اور ایک ہے حج تمتع جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، تو افضل کیا ہوگا؟ حج تمتع۔ اگر حج قران افضل ہوتا تو لوگوں سے بھی کہتے ٹھیک ہے بھی حج قران کرو۔ لوگوں کو تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی تم حج تمتع کرو، وہ ان کا دل نہیں مانتا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں تم حج تمتع کرو، اور وضاحتیں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا، میں بھی عمرہ کرتا، یعنی کہ حج تمتع کرتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں فإنی، کیونکہ میں، لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انی اہدیت، کہ میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، لأحللت بعمرہ، تو میں بھی عمرے کا تلبیہ پڑھتا، میں بھی عمرے کی نیت کرتا۔ فأحل بعضهم بعمرہ، تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ان میں سے بعض نے عمرے کا تلبیہ پڑھا، صحابہ کرام میں سے بعض نے، وأحل بعضهم بحج، اور ان میں سے بعض نے کس کا تلبیہ پڑھا؟ حج کا۔ کس کا؟ حج کا، یعنی کہ یا حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے عمرے کا پڑھا اس کا مطلب وہ کون سا حج کریں گے؟ حج تمتع۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے، بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں کیا ہے جی؟ قالت، جناب عائشہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعتمرتم ولم اعتمر، آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا۔ مراد کیا ہے؟ مستقل عمرہ، مراد کیا ہے؟ ورنہ وہ تو عمرہ ہو چکا ہے جو حج قران کے ضمن میں ہوا ہے، لیکن جناب عائشہ نیت لے کر آئی تھی مستقل عمرے کی۔ کیا نیت لے کر آئی تھی؟ مستقل عمرے کی۔ تو کہہ رہی اعتمرتم، آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، اذهب باختک، اپنی بہن کو لے جاؤ، فاعمرها من التنعیم، تو اسے عمرہ کراؤ کہاں سے؟ تنعیم سے۔ فاحقبها، تو عبد الرحمن نے جناب عائشہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، علی ناقۃ، ایک اونٹنی پہ۔ فاعتمرت، تو جناب عائشہ نے کیا کیا؟ عمرہ کیا۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی عمرہ کر لینا وہاں سے، حالانکہ عبد الرحمن نے ساتھ جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ وقت تو لگنا ہی لگنا تھا۔ تو آپ کہتے بھی عبد الرحمن تم بھی عمرہ کر لو، تمہارے بھی 2 عمرے ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات زور دے کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے
کہ آپ نے کبھی بھی ایسا عمرہ کیا ہو کہ مکہ سے اس لیے تھوڑا سا باہر نکلے ہوں تاکہ ایک عمرہ اور کر لوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، مکہ جا کے ایک عمرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تنعیم سے ایک اور عمرہ، ایک اور عمرہ، ایک اور عمرہ، یہ پھپھو کے لیے، یہ خالہ کے لیے، یہ دادی کے لیے، یہ دادا کے لیے، ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ تو امام ابن القیم کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے اس لیے تھوڑا سا باہر نکلے ہوں کہ میں اب احرام باندھ کے ایک عمرہ اور کر لوں۔ ایک سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے انڈین بھائی، پاکستان کے بھائی، بنگلہ دیش کے بھائی، افغانستان کے بھائی، یہ پھر نیپال کے مسلمان بھائی، تو یہ لوگ جو ہیں جب عمرہ کرنا چاہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہ جائیں اپنے ملک سے جائیں تو کہاں اتریں؟ یہ اتریں جدہ ایئرپورٹ پہ، اور جہاز میں جب میقات آئے تب احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، مکہ میں پہنچ کے عمرہ کریں، اس کے بعد مدینہ کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ اب مدینہ سے دوبارہ مکہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ مستقل سفر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس لیے باہر نکلیں کہ عمرہ اور کر لیں، تو اب دوبارہ جا رہے ہیں مکہ، ایک اور عمرہ کر لیں۔ اس کے علاوہ کیا کریں؟ مکہ میں بار بار طواف کرتے رہیں، بار بار طواف کرتے رہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں، 7 چکر 2 رکھتے ہیں۔ بہت عظیم عمل ہے، بہت ثواب ہے۔ ہر قدم جو آپ طواف کرتے ہوئے زمین پہ رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ لیکن یہ تنعیم کے بار بار عمرے، آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے، عمرہ کس نے کیا ہے ایسا؟ جناب عائشہ نے کیا بس، کیونکہ مستقل عمرہ ان کا رہ گیا تھا حیض کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے۔ کیا کسی اور کو آپ نے ایسا مشورہ دیا؟ نہیں۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ سکھاتے بھئی تم اگر ایک اور عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میری وائف نے، تمہاری ماں عائشہ نے ابھی عمرہ کرنا ہے، انتظار تو کرنا ہی کرنا ہے، تم میں سے جس میں ہمت ہے ایک اور عمرہ کر لے۔ یا عبد الرحمن کو کم از کم آپ کہتے کہ عبد الرحمن تم نے جانا ہی جانا ہے، تم ایک عمرہ کر لو۔ اس لیے تنعیم وغیرہ سے عمرہ کون کریں؟ مکہ کے لوگ، یا وہ عورت جو حج کے لیے آئی ہے، عمرے کا احرام باندھا تھا، حیض کا خون آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی تھی، اوپر سے حج شروع ہو گیا تو عمرہ بیچ میں رہ گیا، تو وہ جناب عائشہ کی طرح تنعیم سے کر لے۔ باقی لوگ جو ہیں اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم نے کتنے عمرے کیے، وہ یہ دیکھیں کہ ہم وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ بار بار نفلی طواف کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ کریں۔ اس کے بعد وفی روایت لہما، یعنی کہ اس حدیث کے چھوٹے چھوٹے جملے دیگر مقامات پہ آئے ہیں، بخاری مسلم کے دیگر مقامات پہ، تو وہ یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وفی روایت لہما، اور امام بخاری امام مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قالت، جناب عائشہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ، اگر میں اپنے معاملے میں سے وہ بات پہلے جان لیتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا۔ سختو کا لفظی معنی ہوتا ہے میں نہ ہنکاتا، ہانکنا، ساق یسوقو، جانور کو ہانکنا، یعنی کہ جانور آگے آگے آپ اس کے پیچھے پیچھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنے معاملے میں سے وہ چیز پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا۔ وَالْحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ، اور یقیناً میں بھی لوگوں کے ساتھ حلال ہو جاتا، یعنی کہ عمرہ کر کے کیا کرتا؟ حلال ہو جاتا، اور میں بھی لوگوں کے ساتھ حلال ہو جاتا حین حلوا، جب وہ حلال ہوئے۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور لے کر کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ آگے بات کیا معلوم ہونے والی، کیا وحی نازل ہونے والی ہے۔ شاید آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ حج تمتع افضل ہے، آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ عمرہ الگ کرنا، حج الگ کرنا، لیکن ایک ہی سفر میں کرنا یہ افضل ہے۔
اور دوسرا ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ افضل حج پھر کون سا ہے؟ جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں. بالکل آپ کو خواہش تھی. صحابہ کرام کو حکم بھی دے رہے ہیں, ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بات بھی معلوم ہوئی تو میں کون سا حج کرتا؟ حج تمتع کرتا. اس کے بعد حدیث نمبر 779. ابھی تک ہم نے ایک حدیث کی اسٹڈی کی ہے, یہ اس کی مختلف روایات تھیں, طویل اور لمبی حدیث تھی. اب ہے 779 قاف. اس حدیث کے ذکر کرنے پہ بھی اتفاق ہوا ہے, اس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عطا سے روایت ہے. کون مراد ہیں؟ عطا بن ابو رباح. عطا بن ابو رباح المکی, بہت بڑے عالم دین ہیں, تابعی ہیں. اور یہاں ہلکی سی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لنگڑے تھے اور کالے رنگ کے تھے, اور بھی جسمانی طور پہ کچھ باتیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ علم انسان کو کیسے بلند کرتا ہے کہ احادیث کی تمام کتب میں ان کی احادیث موجود ہیں, ان کے اقوال موجود ہیں, ان کی روایات, ان کے فتاوی موجود ہیں. جی ہاں, شاید نابینا بھی تھے, میں بس ذرا پکی بات نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نابینا بھی تھے. ان کے جسم میں کہہ رہا ہوں کئی مسائل تھے, لیکن ان کو کس نے بلند کیا؟ علم نے بلند کیا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ جڑ جائے. دنیا میں بھی شان اللہ دے گا اور آخرت میں بھی اللہ شان دے گا. آپ علم دنیا کی شان کی خاطر نہیں لیں گے, آخرت کے لیے لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی شان دیں گے. تو یہ کیا ہونا ہے؟ عطا بن ابو رباح. وہ کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ, میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا, فی اناس معہ, کچھ لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے, عطا کے ساتھ تھے. عطا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے, ہم نے مل کے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی, یہ باتیں سنی جو میں بیان کرنے لگا ہوں. تو عطا کہتے ہیں میں نے جابر سے سنا, فی اناس, چند لوگوں میں, معہ جو ان کے ساتھ تھے. کن کے ساتھ؟ عطا کے ساتھ. قال, وہ کہتے ہیں کون؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, احللنا اصحاب رسول اللہ فی الحج, ہم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے, ہم نے سے کیا مراد ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں, جابر وضاحت کر رہے ہیں. ہم نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا فی الحج, حج میں, خالصاً, خالص حج کا تلبیہ, لیس مع عمرہ, اس کے ساتھ عمرہ نہیں تھا, اس کے ساتھ عمرہ نہیں تھا, یعنی کہ صرف حج کا تلبیہ پڑھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شروع میں ہم نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا اور بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عمرے کی ترغیب دی. قال عطا مزید کہتے ہیں, قال جابر, کہ جابر نے کہا, فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعۃ مضت من ذی الحجہ, تو نبی علیہ السلام پہنچے کہاں؟ مکہ, 4 ذی الحجہ کی صبح, 4 ذی الحجہ کی صبح آپ پہنچے. اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو. اسی لیے جناب عائشہ کو زیادہ دن نہیں ملے, اگر زیادہ دن مل جاتے تو وہ پاک ہو چکی ہوتی. بتانا میں یہ چاہتا ہوں, یعنی کہ مکہ داخل ہونے سے 1 دن پہلے انہیں حج کا خون آیا ہے, اور مکہ میں 4 دن رہی ہیں تو حج آ گیا ہے. تو نبی علیہ السلام پہنچے 4 ذی الحجہ کی صبح. فلما قدمنا, تو جب ہم آئے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ان نحل, کہ ہم حلال ہو جائیں. ہم کیا ہو جائیں؟ حلال ہو جائیں. کیا مطلب؟ ہم سے مراد یہاں جناب جابر کس کو مراد دے رہے ہیں؟ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے عمرے کی نیت کی تھی. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں بھی اور مکہ میں بھی طواف اور صفا مروہ کی سعی کے موقع پہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی طواف صفا مروہ کی سعی کر کے کیا کرو؟ سر کے بال کٹوا کے حلال ہو جاؤ. کیا کرو؟ حلال ہو جاؤ. اس کو کیا بنا لو؟ عمرہ بنا لو. ان کو بھی کہتے رہے ہیں جنہوں نے نیت عمرے کی ابھی نہیں کی تھی, عمرے کی نیت نہیں کی تھی, لیکن قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آئے ہوئے تھے, کیونکہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں ان کو تو آپ نے یہ نہیں کہنا تھا نا کہ حلال ہو جاؤ,
ان کو تو آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم اب حلال نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ جانور حلال نہ ہو جائیں. تو یہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آئے تھے اور پھر حج کی نیت کی ہوئی تھی اور وہ عمرہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کو آپ نے راستے میں بھی ترغیب دی ہے اور یہاں مکہ پہنچ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو جب فلما قدمنا، تو جب ہم آئے تو امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ان نحل، ہم کیا ہو جائیں؟ حلال ہو جائیں. وقال، اور فرمایا احلوا، حلال ہو جاؤ، واصیبوا من النساء، اور اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر لو، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر لو. اچھا جی، اب آپ حلال ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور بیویوں سے تعلق قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو آپ جب حکم دیں تو آپ کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے یا استحباب کے لیے یا جواز کے لیے؟ وجوب کے لیے. آپ جب بھی حکم دیں تو اصول یہ ہے کہ آپ کا حکم اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، تو آپ کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. الامر للوجوبی، کہ آپ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے، استحباب کے لیے نہیں، جواز کے لیے نہیں. تو یہ اصول ہے. کہیں کہیں پہ اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے استحباب کے لیے، جواز کے لیے، اور وہاں پہ دلیل کا ہونا ضروری ہے. کوئی دلیل ادھر ہی موجود ہو یا کسی اور حدیث میں آ گئی ہو، کسی اور آیت میں آ گئی ہو، کوئی قرینہ، کوئی نشانی، کوئی علامت ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ امر جو ہے، آپ کا آرڈر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے یا جواز کے لیے ہے. ورنہ اصول ہے کہ جہاں بھی اللہ کا حکم آئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو کس کے لیے ہوا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے. تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ تم اب حلال بھی ہو جاؤ اور بیویوں سے کیا کرو؟ تعلق قائم کرو. اچھا، اس لیے جناب جابر اب وضاحت کر رہے ہیں. قال عطا کہتے ہیں قال جابر، کہ جابر کہتے ہیں ولم یعزم علیہم، آپ نے بیویوں سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا لیکن اس چیز کو ان پہ واجب قرار نہیں دیا. تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ اجازت دے رہے تھے. مطلب ولم یعزم علیہم، آپ نے اس چیز کو ان پہ واجب نہیں کیا. ولیکن احلہن لہم، لیکن آپ نے ان بیویوں کو حلال قرار دیا، لہم، ان کے لیے، ان کے خامدوں کے لیے. فبلغہ، تو آپ کو یہ بات پہنچی، آپ تک یہ بات پہنچی، انا نقول، کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم کون؟ صحابہ. ہم کہہ رہے ہیں لما لم یکن بیننا وبین عرفۃ الا خمس امرنا ان نحل الی نسائنا، جب کہ نہیں رہ گئے ہمارے درمیان اور یوم عرفات کے درمیان مگر 5 دن 5 راتیں. جب کہ ہمارے اور یوم عرفات کے درمیان کتنی رہ گئی ہیں؟ 5 راتیں. جب کہ ہمارے اور یوم عرفات کے درمیان نہیں رہیں مگر 5 راتیں، تو آپ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں. فناتی عرفہ، تو ہم میدان عرفات میں آئیں گے. تقتل مذاکیرون المدیہ، جب کہ ہماری شرمگاہیں مزی کا پانی ٹپکا رہی ہوں گی. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ حج کے موقع پہ عمرہ کرنے کو جرم سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، بس حج ہونا چاہیے. اب جب آپ نے کہا عمرہ کرو، عمرہ کر کے کیا ہو جانا ہے؟ حلال. اس کا مطلب ہے کہ آپ آئے حج کے لیے ہیں، آئے عبادت کے لیے ہیں، اور مکہ میں پہنچ کے عمرے کے بعد بیویوں سے تعلق قائم کریں گے آپ. تو یہ چیز ان پہ بڑی باری گزری، شاق گزری، خصوصاً اس لیے کہ اللہ کے رسول خود یہ کام نہیں کر رہے. کیونکہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج کران، آپ تو حلال ہی نہیں ہوئے. صحابہ کرام سے آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی پہلے کی تو پرانی سوچ ہے، اوپر سے اللہ کے رسول خود یہ کام نہیں کر رہے، تو اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پریشان ہو رہے ہیں کہ میدان عرفات جیسے میں ہم جا رہے ہیں عظیم عبادت کے لیے، عظیم حج کے لیے، اور جناب اس سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے بیویوں سے ہم یہاں پہ ہم بستریاں کریں اور ان سے تعلق قائم کریں. یہ ان کو ایک عجیب سا لگ رہا ہے. تو آپ کو یہ بات پہنچی اللہ کے رسول کو کہ انا نقول، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہمارے اور یوم عرفات کے درمیان نہیں رہ گئی مگر 5 راتیں، تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں. فناتی عرفہ، تو ہم میدان عرفات میں آئیں گے اس حال میں کہ ہماری شرمگاہوں سے مزید ٹپک رہی ہوگی. قالا، کہتے ہیں کون؟ عطا کہتے ہیں ویقول جابر بیدہ ہاکذا، اور جابر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے تھے. وحرکا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو اشارہ کر حرکت دی، حرکت کر کے بتایا. یعنی کہ جناب جابر یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم عرفات میں جائیں گے اور ہماری شرمگاہیں
مزی ٹپکا رہی ہوں گی، منی ٹپکا رہی ہوں گی، یہ کہتے ہوئے جناب جابر اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے، اور پھر انہوں نے حرکت کر کے بتایا کہ کیسے اشارہ کرتے۔ تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ جناب جابر کے اشارہ ایسے تھا کہ جیسے کوئی چیز قطرے ٹپکا رہی ہو، جیسے کوئی چیز، مثال کے طور پہ یہ ایسے قطرے ٹپکتے ہیں نیچے کو، تو اس انداز کا کہ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے ہماری شرمگاہ سے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقال، تو آپ نے کہا، کیا کہا؟ قد علمتم، تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، انی اتقاکم للہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، متقی اور پرہیزگار ہوں، واصدقکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوں، سچ کہنے والا ہوں، وابرکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ نیکوکار ہوں، ولولا ہدی، اور اگر میرا یہ قربانی کا جانور نہ ہوتا، میرے قربانی کے جانور جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر یہ میرے قربانی کے جانور نہ ہوتے، لحللت کما تحلون، تو میں بھی حلال ہو جاتا جیسے تم حلال ہوئے ہو، فحلو، تو تم حلال ہو جاؤ، تم حلال ہو جاؤ، آرڈر دیا آپ نے۔ فلا واستقبلت من امری ما استدبرت، اگر میں وہ بات پہلے معلوم کر لیتا اپنے معاملے میں سے جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، ما اہدیت، میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا۔ جناب جابر کہتے ہیں فحللنا، تو پھر ہم حلال ہو گئے، وسمعنا، اور ہم نے آپ کی باتیں سنی، واطعنا، اور آپ کی باتوں کے اوپر عمل کیا، آپ کی اطاعت کی، آپ کے آرڈر کی تعمیل کی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور ہمارے وقت کب تک تھا؟ 45 منٹ تک، پھر تو ہمارے پاس ہیں 3-4 منٹ۔ میں نے جلدی اس لیے کی، میں سمجھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو بہرحال اب اسی حدیث کے متعلق چند وضاحتیں کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اس کے بعد کی حدیث ہے وہ شروع کریں گے تو شاید مکمل نہ ہو سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ صحابہ کرام پہ ناراض ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کا عذر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود یہ کام نہیں کر رہے، اور وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی محبت یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول خود تو یہ کر نہیں رہے، اور پھر وہ جاہلیت کی سوچ بھی تھی کہ عمرہ کرنا اور عمرہ کر کے حلال ہو جانا یہ ایک عجیب بات تھی، تو اس لیے انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب آپ نے آرڈر دیا تو صحابہ کرام نے تعمیل کی ہے، اور انہوں نے اپنے ان خیالات اور آراء کو نظر انداز کر دیا جو پہلے سے ان کے ذہنوں میں تھیں، اور اس چیز کو بھی نظر انداز کر دیا کہ نبی علیہ السلام خود کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول کا آرڈر آ جائے کسی معاملے میں تو وہاں پہ آپ کے آرڈر کی طرف دیکھا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسائل میں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ مثال کے طور پہ جوتوں میں نماز پڑھنا جبکہ جوتے پاک ہوں، جوتوں میں نماز پڑھنا جبکہ جوتے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ آپ لوگوں کو مسئلہ بتائیں اور کہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور آپ نے باقاعدہ ترغیب بھی دی ہے، لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں تو نہیں مانتے۔ آپ اللہ کے رسول کا حوالہ دیں، کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول تھے جی، جبکہ نبی علیہ السلام ایسے جملوں پہ ناراض ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ ان جملوں کا مطلب یہ نکلے گا نا کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے جس کو ہم اپنے لیے غلط سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا غلط ہے، اور اللہ کے رسول نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کام کرتے رہے۔ تو صحیح بات کیا، اصول کیا ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے اور قرآن ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اس لیے یہ کام ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث پیار و محبت سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، پوری زندگی ہم ایسے ہی احادیث کا درس لیتے رہیں، دیتے رہیں، قرآن کا درس لیتے رہیں، دیتے رہیں، اور موت آئے تو طالب علمی کی حالت میں آئے، چاہے ہم بوڑھے ہوں۔ آپ کو بتا چکا ہوں شیخ عبد المحسن عباد 90 سال کی عمر ہے، اب بھی درس حدیث دے رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ایسے ہی جوڑ دے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے امور آسان فرمائے، اللہ ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں، ہماری زندگی میں برکتیں ڈالے،
اور اللہ تعالی ہمارے سینے قرآن و حدیث کے لیے کھولے. جو ہم میں سے قرآن کے حافظ نہیں ہیں اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنائے, اور اللہ تعالی یہ احادیث یاد کرنے کی, سمجھنے کی, ایمان لانے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کا, جو خود اور ان کا جو دعویٰ سینٹر ہے اس دورے کی نگرانی کر رہے ہیں, اور ان کی زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. ایسے ہی شیخ صاحب کے جو دیگر متعاونین اور ساتھی ہیں, روش بھائی, عبد المحسن بھائی, اور ہمارے یہاں پہ دانش بھائی ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ان کی محنتیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.